ونستعينه ونستغفره أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر کسی کو تکلیف پہنچا کر برباد نہ کرو۔ میرے بھائی، یہ موضوع جو ہے بڑا اہم موضوع ہے اور ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا، اپنے اعمال میں دیکھنا ہوگا۔ انسان بہت سی نیکی کرتا ہے اور نیکی کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن انسان نیکی کرنے کے بعد اپنی نیکی کی حفاظت نہیں کرتا، یعنی نیکی کرتا ہے، نیکی کے بعد بعض ایسے عمل کر لیتا ہے جس بنا پہ اس کی نیکی اور اس کے دیگر نیک اعمال ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے جب نیکی کرے تو نیکی کو ضائع ہونے سے محفوظ فرمائے۔ ان میں سے نیکی کو برباد کرنے والے اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے، انسان جب صدقہ خیرات کرتا ہے یا کوئی نیک عمل کرتا ہے، کسی کے ساتھ تعاون کرتا ہے، مدد کرتا ہے، تو وہ انسان اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ احسان جتلاتا ہے۔ احسان جتلا کے اپنی نیکی برباد کر لیتا ہے۔ احسان جتلانے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ انسان کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے کسی بھی موقع پہ کسی بھی لحاظ سے وہ کیا کرتا ہے، اس کو وہ یہ مینا دیتا ہے کہ میں نے تیرے ساتھ یہ نیکی کی تھی۔ جس طرح آج کل ہماری اکثریت کی یہ حال ہے، لوگ کہتے ہیں نیکی کرنے کے بعد جب ایک وقت گزرتا ہے تو کہتے ہیں کہ فلاں نے مجھے میری نیکی کا یہ صلہ دیا اور اس نے وہ احسان فراموش ہے۔ اس طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے جو نیکی کی ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کی ہے، انسان کی رضا کے لیے نہیں کی۔ انسان سے اس کا بدلہ لینے یا انسان سے اس کے صلے کی توقع کی بنا پہ نہیں کیا، آپ نے اللہ کی رضا کے لیے نیکی کی ہے۔ جب اللہ کی رضا کے لیے نیکی کی ہے تو میرے بھائی پھر اس نیکی کی امید اور اس کے اجر و ثواب اور جو بھی آپ کو اس کا پھل چاہیے وہ اللہ سے چاہیے۔ اگر انسان جس کے اوپر آپ نے نیکی کی ہے اس انسان کے ساتھ آپ کا کسی وقت میں انبن بن جاتی ہے، آپ کے ساتھ وہ اچھا رویہ نہیں رکھتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو جو نیکی کی ہے اس کا احسان جتلائیں اور اس کو باور کرائیں کہ میں نے اس پر نیکی کی ہے، اس نے مجھے یہ صلہ دیا۔ یہ قطعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ نیکی آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کی ہے۔ جب نیکی آپ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو یقیناً پھر اس کی امید یا اس طرح کے کلمات بولنا یہ انسان کے لیے درست نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، تین قسم کے ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ رب العالمین قیامت کے روز بات چیت نہیں کرے گا، ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، نہ اللہ رب العالمین ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کا تزکیہ نفس کرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات تقریباً 3 مرتبہ دہرائے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ انسان خسارے میں پڑ جائے، برباد ہو جائے، وہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، المبسل والمنان والمنفق صلاتہ بالحلف الکاذب۔ آپ نے فرمایا وہ 3 انسان کون ہیں؟ ان میں سے سب سے پہلا انسان وہ ہے جو احسان جتلانے والا ہے۔ نیکی کرنے کے بعد نیکی کو باور کرانا کہ میں نے اس پر نیکی کی ہے، میں نے اس کے ساتھ یہ تعاون کیا، اس کے ساتھ یہ کیا، اس طرح کی یہ چیزیں آپ نے فرمایا یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے اور انسان کو جنت میں جانے سے روکتا ہے۔ دوسرا عمل یعنی آپ نے فرمایا المبسل، جو انسان اپنے ٹخنے سے نیچے جان بوجھ کے کپڑے وغیرہ لٹکا کے چلتا ہے یا پینٹ وغیرہ یا کوئی بھی کپڑا نیچے لٹکا کے چلتا ہے۔ اور اسی طرح تیسرا انسان وہ ہے، آپ نے فرمایا والمنفق صلاتہ بالحلف الکاذب، وہ انسان جو اس کا سامان نکارا ہے لیکن اس کے باوجود وہ قسم اٹھا کے لوگوں کو باور ان کو یقین دلاتا ہے کہ یہ میری چیز اچھی ہے اور
اس کو پتہ ہے کہ میں جھوٹا ہوں، اپنے سامان کے اندر، اپنے دعوے کے اندر جھوٹ بول کے قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ یہ میرا سامان اچھا ہے اور اعلیٰ کوالٹی کا ہے، جبکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، اس کے اندر یہ اوصاف نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ قسم اٹھا کے لوگوں کو دھوکہ دے کے فراڈ کے ذریعے لوگوں کو وہ مال بیچتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ 3 قسم کے لوگ ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے۔ ایک اور حدیث کے مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا جب کہ جنت کی جو خوشبو ہے تقریباً 500 سال کی مسافت